اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا لیسن ہمارا ہے سورہ آل عمران، اس کی آیات 154 سے لے کر 156 تک انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ آیا نمبر 154 دیکھتے ہیں۔ ثم پھر انزلہ اتارا علیکم تم پر من سے بعدی بعد الغمی غم کے امنتن امان سے۔ امان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس امان ہو، سکون ہو، چین ہو۔ نعاسن نعاسن اونگ کو کہتے ہیں، نیند کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن مینلی یہ اونگ کے لیے آتا ہے، جو نیند سے پہلے والی اسٹیٹ ہوتی ہے نا، ایک کنڈیشن پہلے، جب نیند سے پہلے ایک انسان کو آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو جیسے اونگ آنی شروع ہوتی ہے، سر گرنا شروع ہوتا ہے ادھر ادھر، تو وہ ٹائم ہوتا ہے جس کو اونگ کہتے ہیں، اور یہ یہاں پہ مراد ہے نعاسن سے۔ یغشا چھا جانا، طاری ہو جانا، طائفتن ایک جماعت پر، من کم تم میں سے، و طائفتن اور ایک گروہ، قد تحقیق اہمتہم فکر مند ہونا، فکر میں ڈال دے۔ ہم غم کو کہتے ہیں، فکر مند، ایسا غم جو انسان کو فکر مند کر دے، تو فکر مند کر دیا یا غم زدہ کر دیا ان کو، انفسہم جانو ان کی نے، یظنون گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کے ساتھ، غیر الحق ناحق، ظن گمان، الجاہلیہ جاہلیت کا، یقولون وہ کہتے تھے، حل کیا، لنا ہمارے لیے، من سے، الامری اس کام میں، من کوئی، شیئن کوئی چیز، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، الامر یہ کام، کلہ سب باتیں، للہ لیے اللہ کے، یخفون خفی سے ہے چھپانا، تو وہ چھپاتے ہیں، فی میں، انفسہم اپنے دلوں، ما جو لا نہیں، یبدون وہ ظاہر کرتے، لکا تم پر، یقولون وہ کہتے ہیں، لو اگر، کانا ہوتا، لنا ہمارے لیے، من سے، الامری اس کام، شیئن کچھ، ما نہیں، قتلنا مارے جاتے، اینڈ پہ نون الف ہے، ہم، ہا ہونا یہاں پر، قل کہہ دیں، لو اگر، کن تم ہوتے تم، فی میں، بیوتکم اپنے گھروں، لبرزا ضرور باہر نکلتے، الذین وہ لوگ، کتبا لکھ دیا گیا، علیہم جن پر، القتل قتل ہونا، الی طرف، مضاجعہم یہ کہتے ہیں جیسے قتل گاہوں کو، قتل گاہوں لیٹنے کی جگہ کو، تو قتل گاہیں اپنی، وا اور، لیبتلیہ تاکہ آزمائے، اللہ اللہ، ما جو، فی میں، صدورکم سینوں تمہارے، وا اور، لیمحص اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے صاف کر دینا، نکھار دینا کسی چیز کو، تو تاکہ صاف کر دے، ما جو، فی میں، قلوبکم دلوں میں تمہارے، واللہ اور اللہ، علیم جانتا ہے، بذاتی باتیں، الصدور دلوں کی۔ آیا 155، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، تولوا بھاگ گئے، منکم تم میں سے، یوما اس دن، التقا آپس میں آمنا سامنا ہو جانا، تو اس دن جب آمنے سامنے ہوئیں یا بھیڑ گئیں،
الجمعانی دو جماعتیں، الف نون اینڈ پہ ہے تو اس کے معنی ڈھول کے آ جاتے ہیں، دو گروہ کہہ لیں، دو فوجیں کہہ لیں یا دو جماعتیں کہہ لیں۔ انما اس کے سوا نہیں کہ استزلہم بہکا دینا، کہ شیطان جیسے بہکا دیتا ہے نا انسان کو، وہی چیز کی بات ہو رہی کہ بہکا دیا ہم ان کو، الشیطان شیطان نے، ببعدی باسبب بعض، ما جو کسبو کمایا انہوں نے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا معاف کیا، اللہ نے، عنہم ان سے، انا بے شک، اللہ غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ آیا 156، یا ایہا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا نہیں تکونو تم ہو جانا، کالذین ان لوگوں کی طرح، کفرو جو کافر ہوئے، اور قالو کہتے ہیں، لِإِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں کے حق میں، اذا جب، ضربوا وہ چلیں یا وہ سفر کریں، فی میں، الارض زمین، او یا کانو تھے وہ، غزن جہاد کرنے والے، غازی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، لو اگر، کانو ہوتے، عندنا ہمارے پاس، ما نہیں، ماتو وہ مرتے، اور ما نہ ہی، قتلوا قتل کیے جاتے، لیجعل تاکہ ڈال دے، اللہ ذالک وہ، حسرتاً حسرت یا افسوس، فی میں، قلوبہم دلوں میں ان کے، واللہ اور اللہ، یحیی زندگی دیتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، اور اللہ بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم کرتے ہو، عین میم لام ہے درمیان میں، عمل، بصیر دیکھنے والا ہے۔ چلیے انشاءاللہ اب ہم اس کی تفصیل میں دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اس لیسن میں۔ آیا نمبر 154۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کو غم کے اوپر غم دیا۔ اب اس کی آگے اللہ تعالیٰ نے بات اس آیت میں 154 میں بتا رہے ہیں کہ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کے سے گمان کرنے لگے تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ آیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اس معاملے میں سب اختیارات تو اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں، کون سا معاملہ؟ یہ جو جنگ احد کا معاملہ تھا، کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم آج مارے نہ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے یہ مقدر میں مرنا تھا وہ یقیناً اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ شکست کا معاملہ تمہیں اس لیے پیش آیا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اس کو آزمائے، اور جو کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تمہیں اس سے پاک کر دے، اور اللہ دلوں کے حالات کو، دلوں کے خیالات تک کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ سارے غموں کے بعد جب اتنے سارے غم مسلمانوں کو آ گئے جو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ نے اپنے مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا، اور وہ فضل کیا تھا کہ جو میدان جنگ میں اس وقت باقی لوگ رہ گئے تھے، جو باقی مسلمان وہاں پہ بچے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اونگ طاری کر دی
کبھی آپ نے سوچا ہے ایسے کہ کبھی بہت ٹینس حالات ہوں، بہت ہی اس طرح کے حالات ہوں کہ جب انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، بہت بڑی آزمائش ہو، کوئی بہت ہی تکلیف دہ چیز ہو، بہت بڑے ٹیسٹ میں آپ ہوں، تو اس وقت تو انسان کو نیند ہی نہیں آتی، آپ سونا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ سے سویا نہیں جاتا۔ جیسے اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، کبھی کسی گھر میں ڈیتھ ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ انسان کی کتنی بری حالت ہوتی ہے کہ آپ کا رو رو کے برا حال ہوتا ہے، یا غم سے آپ کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ سے سویا نہیں جاتا۔ اور اس وقت اگر انسان کو نیند آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے اونگ آ جائے یا نیند آ جائے، تو وہ کتنی بڑی ایک بلیسنگ کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کے اندر اونگ نازل کر دی، تو یہ تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنگ کی حالت، کتنے ٹینس حالات ہوتے ہیں نا، کہ آپ کے پاس دشمن آپ کا وہیں پہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند آ جائے ایک دم سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اونگ طاری کر دی اس وقت، تاکہ وہ لوگ ریلیکس ہو جائیں، ان کو سکون کی خاطر، تاکہ وہ امن میں آ جائیں۔ اور یہ اونگ جو تھی، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سکینت اور ایک فتح کی دلیل تھی، نصرت کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اونگ سے ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں، جب انسان کو نیند آتی ہے یا نیند سے پہلے والی کنڈیشن ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آپ نیپ لے لیں تو آپ نے کبھی دیکھا انسان کتنا پروڈکٹیو ہو جاتا ہے؟ بہت لمبا سونے کی بات نہیں کی جا رہی، جسٹ لائک آپ فیو منٹس کا بھی نیپ اگر لے لیں، 10-15 منٹس کا آپ نیپ لے لیں، تو آپ اپنے آپ کو ڈبل پروڈکٹیو کر سکتے ہیں، کہ اتنا زیادہ آپ کام کر سکتے ہیں جو آپ عام حالت میں نہیں کر سکتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز کو پیچھے چھوڑ کر لیٹ جانا چاہیے، چاہے آپ 10 منٹس کے لیے لیٹیں، 15 منٹس کے لیے لیٹیں، تھوڑی دیر آپ کو لیٹنا چاہیے، کہ اس سے آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں۔ تو یہ اونگ جو ہوتی ہے، یہ انسان کے جسم کو اور اس کی روح کو سکون دیتی ہے، کہ آپ کے جو باڈی ہوتا ہے نا، وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اور اس سے اور بھی بہت بڑا فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ٹائرڈ فیل کر رہے ہیں، تھوڑا سا آپ نیپ لے لیں، دیکھیں آپ ایک دم سے فریش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے بخاری کی، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری اور میں اسے دوبارہ پکڑتا تھا، وہ پھر گر جاتی تھی، میں پھر پکڑتا تھا اور وہ پھر گر جاتی تھی۔ یعنی کہ اس حد تک نیند کا غلبہ تھا کہ ان کو یہی نہیں پتہ چلتا تھا کہ ان کے ہاتھ سے تلوار جو تھی وہ بار بار گرتی جاتی تھی۔ تو جو لوگ مسلمان جو تھے، جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، وہ سب، ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جتنے بھی مسلمان وہاں گئے تھے، وہ سب ایک لیول پہ نہیں تھے، یعنی کہ سب کا ایمان جو تھا وہ ایک لیول پہ نہیں تھا، بہت پختہ قسم کا نہیں تھا، ہر ایک کا ایمان، ہر ایک کے ڈیفرنٹ لیول تھے۔ کچھ ایسے تھے جن کے ایمان بہت زیادہ پختہ تھے، کچھ تھے جو درمیانے تھے، اور کچھ تھے جو ابھی کمزور ایمان والے لوگ تھے، اور نہ ہی تمام لوگ بہادر تھے بہت زیادہ، کچھ بہت زیادہ جنگجو قسم کے تھے، بہادر تھے، اور کچھ تھے جو تھوڑے بزدل سے تھے، کمزور دل بھی تھے اندر، اور انہی کے اندر کچھ منافقین بھی تھے۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تو یہ تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہ منافق تھے۔ تو یہ سارے لوگ ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ سب اس گروپ میں شامل تھے۔ اب یہ جو منافقین والا گروپ تھا اس کے اندر، یہ وہ نہیں ہے، ایک تو وہ تھے جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 300 جو سٹارٹ میں ہی نکل گئے تھے، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، یہ ابھی نکلے نہیں تھے، یہ اندر ہی تھے۔ تو یہ وہ والے ہیں جو اندر ہی گروپ میں ہیں، یہ گروپ سے باہر نہیں نکلے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو نہ تو اسلام کی فکر تھی اور نہ ہی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فکر تھی، انہیں صرف فکر اپنی جانوں کی اس وقت تھی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس وقت پھر ان کے، ہم نے دیکھا تھا کہ طرح طرح کے خیالات ان کے دل میں آنے شروع ہو گئے تھے۔ کچھ نے یہاں تک سوچا تھا واپس چلے جائیں، ابو سفیان کے ساتھ مل جائیں۔ تو یہی وہ لوگ تھے، اور اب یہ سوچ رہے تھے کہ طرح طرح کے خدشات تھے ان کے دل میں آ رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ
پھر کیا ہو اگر ابو سفیان دوبارہ سے حملہ کر دے تو ہمارا کیا بنے گا، ہم تو مارے جائیں گے۔ پھر کبھی کبھی سوچتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فتح کے اور نصرت کے دعوے کیے تھے تو پھر وہ کہاں چلے گئے سب کے سب، کہ وہ تو کہتے تھے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی، تو وہ وعدے کہاں گئے؟ اب وہ کہہ تو نہیں سکتے تھے، لیکن اپنے دل میں وہ اس طرح کی باتیں اب سوچ رہے تھے۔ آگے سے ان کو کیا ہوا کہ کہنے کا موقع مل گیا، ایک ان کے لیے یہ بات ان کو ایک ان کے ہاتھ میں آ گئی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا تھا جنگ سے پہلے، جنگ احد کا ہی، تو انہوں نے سب صحابہ کرام کو بٹھا کر ان سے مشورہ کیا تھا کہ ہمیں کس طرح سے لڑنا چاہیے۔ تو اس میں ایک گروہ کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں مدینہ کے اندر ہی رہ کے لڑنا چاہیے۔ یہ والے جو لوگ ہیں نا، یہ ان میں شامل تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کے لڑنا چاہیے۔ اب ان لوگوں کو یہ موقع مل گیا کہ یہ بار بار اب ان کو یہ کہتے تھے کہ دیکھیں اگر آپ نے ہمارا کہنا مانا ہوتا تدابیر، جنگی تدابیر کرنے میں، یا پھر مشورے جب تھے ہم نے آپ کو مشورہ دیا تھا، اگر آپ نے ہمارا کہنا مانا ہوتا تو پھر یہ سب نہ ہوتا، تو یہ اس طرح سے نہ ہم مارے جاتے۔ اور پھر یہی لوگ تھے جو آگے سے یہ بھی پھر کہتے تھے کہ ہمارا کیا کبھی مشورہ مانا جائے گا، کہ پہلے تو مانا نہیں گیا، تو کیا کبھی ایسا ہوگا کہ ہمارا کبھی مشورہ بھی مانا جائے گا؟ تو اب یہی لوگ تھے جو بار بار اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر آگے سے کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا کہنا مان لیتے تو ہمیں آج شکست نہ ہوتی اور ہمارے لوگ بھی مارے نہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ جس مقام پر کسی کی موت واقعہ ہونی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی بہانے اپنے مقررہ وقت پر وہاں پہنچ کے رہتا ہے۔ موت کی جگہ کا علم صرف اللہ کو ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ اگر موت میدان جنگ میں لکھی ہے تو وہاں ہی آ کر رہے گی۔ اب یہ جنگ جو تھی اس کا حاصل کیا ہوا؟ جنگ احد کی بات کر رہے ہیں ہم، تو اس جنگ میں اور اس میں جو شکست ہوئی، اس واقعے میں کچھ بڑے بڑے لیسنز ہیں، اور وہ لیسن کیا ہیں کہ ایک تو اس میں جو بہت بڑا لیسن ہے وہ یہ ہے، یا فائدہ آپ کہہ لیں اس جنگ سے جو ہوا، کہ ہر مسلمان کے متعلق سب کو پتہ چل گیا کہ وہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ ایسے تھا کہ جیسے سب لوگ کھل کے سامنے آ گئے، ہر ایک کا پتہ چل گیا کہ کون بہادر ہے، کون جو ہے جو بہت پختہ ایمان والا ہے، کون ہے جس کا ایمان ابھی تھوڑا کمزور ہے، کون جو ہے وہ تھوڑا بزدل ہے، کون منافق ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس جنگ میں کھل کے آ گئیں کہ ہر بندے کو دوسرے کا پتہ چل گیا۔ اور اسی طرح جن کے ایمان کمزور تھے، منافق تھے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی کھل کے سامنے آ گئے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ جنگ جو تھی یہ ایک امتحان گاہ تھی، ایک طرح سے ٹیسٹ والی جگہ تھی کہ جہاں پر آ کر پتہ چل گیا کہ ہر ایک کے دل میں کیا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ مسلمان اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور وہ اپنی جو کمزوریاں تھیں، جو ان کی ویکنیسز تھیں، ان کو دور کر سکیں۔ تھرڈ پوائنٹ اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو وسوسوں سے اور کمزوریوں سے پاک کر دے، اس لیے یہ ہوئی تاکہ ان کو بھی پتہ چلے، کیونکہ جب تک آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کبھی ہم اللہ رحم کرے کہ کسی کو ہمیں جب بتانا ہوتا ہے کوئی بہت بڑی آزمائش میں ہے، ہمیں کہنا بہت آسان ہے، لیکن جب ہم خود اس آزمائش میں پڑتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اور آپ کو خود بھی اپنا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب تو میرے ایمان کا لیول بہت اوپر چلا گیا ہے، اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے سے کافی چینج ہو گئی ہوں، تو اب میرا جو ایٹیٹیوڈ ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا۔ لیکن آپ کو پتہ تب چلتا ہے کہ جب آپ پہ آزمائش آتی ہے کہ آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں اس کو۔
پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد اس سے یہ بھی تھا کہ انسان جو مسلمان تھے وہ ان کی کمزوریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دے. اور دوسری چیز کہ وہ جو ڈاؤٹڈ سی چیزیں ان کے دلوں میں آ رہی تھیں، وسوسے آ رہے تھے، تاکہ وہ بھی ان کے دل سے پھر نکل جائیں. اور چوتھا پوائنٹ اس کے اندر جو تھا کہ منافقین کا نفاق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے، تاکہ لوگ ان سے بچ سکیں، ان سے بھی اور ان کے شر سے بھی بچ سکیں. تو منافقین کو بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کھول کر یہاں پر سامنے کیا تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ اپنے آپ کو ان سے محفوظ کر لیں. آیا نمبر 155. بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ملی تھیں، مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور کفار جو تھے وہ ابو سفیان کی قیادت میں آئے تھے. تو اس وقت کچھ لوگ جو تم سے الگ ہو گئے تھے ان کو شیطان نے پھسلایا تھا بسبب اس کے جو کمائی کی تھی انہوں نے. کون سی کمائی کی تھی انہوں نے؟ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی انہوں نے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے یہاں سے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس جگہ کو چھوڑ کے نکل گئے تھے. اور البتہ تحقیق اللہ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ ان کے اندر بہرحال ایمان تو تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرنے والا ہے. اب یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں درے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا کہ آپ نے اس جگہ سٹیشنڈ ہونا ہے اور آپ نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے باوجود یہ لوگ جو تھے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی. پھر دوسری چیز کیا ہوئی تھی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتے بھی جا رہے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے تھے تو وہ لوگ سن بھی نہیں رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی وہ غلطی تو بہت بڑی تھی، لیکن ان کا یہ ارادہ نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے پہلے سے اس کا ارادہ کیا ہوتا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی. تو ان کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، ورنہ ان کے دل جو تھے وہ تو ایمان پر قائم تھے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے ایمان اگر کمزور تھے یا مڈل میں تھے، جیسے بھی تھے، لیکن دیکھیں ہر ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ انسان کبھی کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، بلکہ اکثر ہی آ جاتا ہے. تو ہمیں ہر وقت ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے کہ ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہم پہ اٹیک کر رہا ہو. تو کبھی بھی کوئی نیکی کا ارادہ آئے اور پھر آپ کے دل میں خیالات آنے شروع ہو جائیں اس کے بعد کہ میں یہ کروں کہ نہ کروں، اتنی کر لوں یا دوسری چیز کر لوں، آپ فوری سمجھ جائیں کہ یہ شیطان آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. اب تو جو پہلا خیال آپ کے دل میں آتا ہے وہی یوزلی صحیح ہوتا ہے. بعد میں جب آپ اس کو چینج کر لیتے ہیں نا تو وہ یوزلی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بہت کیئرفل ہو کے اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو نہیں ایسا ہوتا کہ شیطان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. آیا نمبر 156. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا. انہوں نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے کہ اگر وہ سفر اور جہاد میں نہ جاتے، یعنی کہ ہمارے پاس ہی رہتے، نہ جاتے جنگوں میں، تو پھر نہ وہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیا. اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. اٹس پارٹ آف دیٹ تھنگ کہ جو آپ کی ایک تقدیر ہوتی ہے نا، جو آرٹیکلز آف فیتھ میں 6 آرٹیکلز آف فیتھ میں اٹس ون آف دیم تقدیر پر ایمان لے کر آنا. تو اگر کوئی بندہ اپنی تقدیر پر ایمان لے کر نہیں آتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. آپ کو سارے کے سارے آرٹیکلز کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، تو اسی میں تقدیر بھی آ جاتی ہے. تو یہاں پر جو کافروں کی بات کی گئی ہے کہ کافروں کی طرح نہ ہو جانا، تو یہاں پر مراد ہے منافق لوگ.
وہ منافق جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، بظاہر ایمان لانے والے اور دلوں میں کفر چھپائے ہوئے تھے۔ اب ان کے کفر کا تو کسی کو نہیں پتہ چلتا، ہمیں کیسے دلوں کا حال تو نہیں پتہ نا، صرف اللہ ہی جانتا ہے کسی کے دل میں کیا ہے۔ باہر سے وہ شو کرتے تھے کہ ہم بھی ایمان لے کر آئے ہوئے، لیکن اندر سے کچھ اور تھے۔ اب ایسا عقیدہ رکھنا یا ایسی زبان، اپنی زبان سے ایسی بات نکالنا جو تقدیر کے خلاف ہو، اور جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ 6 آرٹیکلز آف فیتھ جو ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جو برانچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی تقدیر پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ لوگ جو تھے وہ کافر ہوئے، کیونکہ وہ کیا بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ہمارے پاس ہوتے، آپ جہاد پہ نہ جاتے، سفر پہ نہ جاتے، تو پھر آپ بچ جاتے۔ تو کس چیز سے بچانا چاہ رہے تھے؟ موت سے۔ تو موت جو ہے وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو انسان کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جس جگہ پہ لکھی ہے انسان وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اب چاہے وہ میدان جنگ میں ہو یا چاہے آپ کے گھر پہ ہو، جس جگہ موت لکھی ہے اس جگہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ موت کا وقت، چونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، جس طرح وقت مقرر ہے اسی طرح جگہ بھی مقرر ہے، کہ جس جگہ پر انسان کی موت واقعہ ہونی ہوتی ہے وہ اسی جگہ ہوتی ہے، اور اسی طرح جس وقت موت ہوتی ہے، موت کا ٹائم جو ہوتا ہے اسی وقت پر موت آتی ہے۔ کوئی آپ نہ سیکنڈ آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے کر سکتے ہیں، اس کے وقت میں کوئی بھی کمی زیادتی کرنا ناممکن ہے۔ اور اسی طرح جہاں مرنا مقدر ہے وہاں انسان خود ہی کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اور جب موت کا وقت نہ آیا ہو تو انسان خواہ غزوات میں پوری زندگی گزار دے، اسے موت نہیں آتی۔ ایک واقعہ بھی اس میں وہ خالد بن ولید کا واقعہ ہے۔ تو خالد بن ولید انہوں نے ساری زندگی جنگیں لڑیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو تلوار یا تیر کے نشان سے بچا نہ ہو۔ انہیں موت آئی تو گھر پہ آئی، تو چنانچہ انہوں نے خود اپنی وفات کے وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ میرے جسم پر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں جو تلوار یا نیزے کے زخم سے خالی ہو، مگر میں آج اونٹ کی طرح گھر پہ مر رہا ہوں۔ کیونکہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اجر کتنا ہے جہاد کا، وہاں پہ مرنے کا، تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی وہاں مریں۔ تو لیکن یہ دیکھیں خالد بن ولید کتنی جنگیں انہوں نے لڑیں، لیکن جب ڈیتھ ہوئی تو اپنے گھر کے بیڈ پہ ڈیتھ ہوئی ہے ان کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ موت جہاں پر لکھی ہے وہ آ کے رہے گی، اور اگر آپ اس ڈر سے جنگ میں نہیں جاتے کہ آپ کا خیال ہے کہ جو بھی جنگ میں جائے گا وہ مر جائے گا، تو موت تو پھر گھر میں بھی آ جائے گی۔ جب آپ کا وقت آئے گا تو وہ موت آپ کو پہنچ جائے گی اس جگہ پہ۔ پھر ایسے خیالات یا ایسی باتیں کرنا، جیسے انسان کہتا ہے نا کہ بھئی دیکھو فلاں سفر پر یا فلاں جہاد پر اگر وہ نہ جاتا تو بچ جاتا، اگر وہ گھر سے نہ نکلتا تو یہ نہ ہوتا، یہ چیزیں محض حسرت ہی حسرت ہے۔ ورنہ جو اللہ گھر میں زندہ رکھتا ہے وہ جہاد میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے، اور جو جہاد میں مار سکتا ہے تو وہ گھر میں بھی مار سکتا ہے۔ تو زندہ رکھنا اور مارنا یہ سب اللہ کے قبضے میں اور اللہ کی قدرت میں ہے، اور اللہ کے علم میں ہر چیز ہے کہ کس نے کب جانا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کیا نہیں اللہ تعالیٰ جانتے؟ کہتے ہیں ایک پتا بھی گرتا ہے نا درخت سے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ایک ایک قطرہ جو بارش کا گرتا ہے اللہ کو وہ بھی پتہ ہے کہ وہ کتنے قطرے بارش کے ایک جگہ پہ گرنے ہیں اور کتنے گر رہے ہیں۔ ہر چیز کی کاؤنٹنگ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے نا یہ، کہ اب بارش کے قطرے کون گن سکتا؟ ہم تو نہیں گن سکتے بالکل بھی، اللہ کو اس کی بھی خبر ہے۔ درختوں سے پتے گرتے ہیں فال کے اندر، تو آپ دیکھیں وہ پتے، ڈرائی پتے اڑتے اڑتے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کوئی ڈرین میں چلا جاتا ہے، کوئی کدھر آ جاتا ہے، کسی کے جوتے کے نیچے لگ جاتا ہے۔ اللہ کو سب کی خبر ہے کہ وہ ایک ایک پتا جو ہے وہ کہاں گیا۔ تو یہ ہے اللہ کا علم، اور اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری، ہمارے بھی آگے بھی جانوروں کے، چرند پرند سب کا اللہ تعالیٰ
کو نالج ہے، سب کی خبر ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کون کیا کر رہا ہے. اور یہاں تک کہ صرف ایک ظاہری چیزیں نہیں، اللہ کو ہمارے دلوں کا بھی پتہ ہے، دلوں کے حال بھی اللہ جانتا ہے کہ کیا چیز ہے جو اس وقت ہمارے دل میں چل رہی ہے. ہماری نیتیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ کس نیت سے کوئی بندہ جو ہے وہ آیا ہے، کس نیت سے کسی نے کوئی کام کیا ہے، کس نیت سے کسی نے چیریٹی دی ہے یا گفٹ دیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.